السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ہم لوگ شام کو میں نے آلو انڈے بنائے تھے، تو بس میں اور میرا چھوٹا سپاہی ہم دونوں بیٹھ کے تو کھانا انجوائے کر رہے تھے۔ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا اور ساتھ ہم لوگ شام کی چائے لے رہے تھے، اور ساتھ چھوٹے میاں کے لیے ہم لوگ بس سوجی کی کھیر بنا رہے تھے۔ بس یہی کچھ کرتے کرتے ہمارا سارا جو ہے نا وہ ٹائم گزرا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کھانا آلو انڈے میں نے بنائے تھے، اور وہ سالن میں نے، آپ کو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سالن کتنا ہوتا ہے، تو بس وہ پھر سالن رات کو ہی فٹافٹ ختم ہو گیا، اور پھر مجھے دوسرے کھانے کے لیے تیاری کرنی پڑی۔ پھر میں نے جلدی سے آلو چکن پڑا تھا، تو میں نے آلو چکن جو ہے نا وہ بنا لیا جلدی سے۔ میں نے کہا چلیں جی، صبح کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، صبح اٹھ کے پھر ظاہری بات ہے، ایک تو سردی ہے تو جلدی اٹھا نہیں جاتا، اور پھر اگر کچھ کھانے کو ہو نا تو پھر دل بڑا برا سا ہوتا ہے۔ ویسے بھی بچوں کے سکول جو ہیں وہ کھل گئے تھے، تو بچوں کے لیے جو ہے نا ناشتے میں کچھ نہ کچھ ہونا بہت ضروری تھا۔ بس پھر کھانا بنا کے تو جلدی جلدی میں نے کچن جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی سارے برتن دھوئے، برتن دھو کے اس کے بعد شیلف وغیرہ وہ ساری صاف کی، اور کیونکہ کچن اگر نیٹ اینڈ کلین ہوگا نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح جب ہم کچن میں آتے ہیں نا، ہمارا کچن صاف ستھرا ہمیں ملے نا، تو کچن بڑا دل کو بڑا سکون ہوتا ہے ہمارے۔ اور ویسے بھی یہ حدیث بھی ہے کہ اگر رات کو ہمارے جھوٹے برتن پڑے رہیں گے تو ان برتنوں کی وجہ سے ہمیں کافی جو بیماریاں ہیں وہ لگ سکتی ہیں، ان گنت بیماریاں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو بس کوشش کیا کریں کہ رات کو ہی کرنا، تو ہم لوگوں نہیں ہے، کسی اور نے تو کرنا نہیں ہے، ہم لوگوں نے ہی کرنا ہے، گھر بھی دیکھنے ہیں، بچے بھی دیکھنا ہے، اور بس اسی طرح ہی سارے کام ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو پھر کام جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ ہی کام سارے ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح پھر میں نے جلدی سے جو بھی کھانا بناتے ہوئے میں نے نمک مرچ کے جو بھی ڈبے وغیرہ گھی استعمال کیا، اس کو ساتھ کے ساتھ ہینڈ جو ہے وہ میں نے صاف کر کے فوراً ہی ان کو ان کی جگہ پہ رکھا، اور بس اسی طرح پھر اس طرح نا کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ہمیں پھر جو چیز جہاں پہ پڑی ہو ہمیں نیکسٹ ڈے وہاں سے مل بھی جاتی ہے۔ چلیں جی، باتیں تو ہوتی رہیں گی، سارا کچھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے لیے جو کہ بتایا ہے اولاد نرینہ کے لیے ایک آزمودہ وظیفہ جو کہ میں نے خود کیا ہے۔ میرے الحمدللہ ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ پہلے دونوں بڑی بیٹیاں ہیں 2، تو بس پھر میں نے جب میرا بیٹا ہوا بڑے والا، تو میری ساس اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نا اب سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہے 2.5 پارے ہیں قرآن مجید کے شروع میں، تو آپ نا یہ نیت کر لو کہ اللہ مجھے نا اب بیٹا دے گا، تو پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا، اور آپ نے یہ پڑھنی ہے سورت 9 ماہ پڑھنی ہے جب تک اللہ آپ کو بیٹے سے نہیں نواز دیتا۔ تو الحمدللہ میں نے تہجد میں اٹھ کے اور میں نے ایک ٹائم بنا لیا تھا تہجد کا، اور میں نے تہجد ٹائم اٹھ کے تہجد پڑھنی، اور تہجد میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی اور اللہ سے مانگنی، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے نا اس پہ پورا یقین ہے اس وظیفے پہ، اور میں نے کیا ہے 9 ماہ، اور یقین کریں اللہ ضرور نوازتا ہے، ہم جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ نوازتا ہے۔ پھر اب میرے دوسرا بیٹا جو کہ ابھی 5 منتھ پلس کا ہے، میں نے پھر سے وہی وظیفہ شروع کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور اب میرے 2 بیٹے ہو جائیں، تو بس پھر میں نے اس دفعہ پھر وہی وظیفہ شروع کیا سورۃ بقرہ کا، اور 9 ماہ الحمدللہ اس دفعہ بھی میں نے اس کو کنٹینیو رکھا، اور اللہ نے مجھے پھر سے الحمدللہ دوسرا بیٹا دیا۔ اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، اللہ میرے بچوں کو ہر بری نظر سے
ہر شر سے اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔ تو آپ لوگ بھی جس کے جو بھی بیٹے کی خواہش مند ہیں، بیٹا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ میں نے کیا ہے، اللہ نے مجھے دیا، اللہ آپ کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور ضروری نہیں کہ یہ صرف اولاد نرینہ کے لیے ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو سورۃ بقرہ کے کسی بھی خاص حاجت اور اپنے کسی بھی کام کے لیے، جب تک وہ کام ہو نہیں جاتا، نیت کر کے اس کو کنٹینیو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا وہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ضرور ہوگا۔ بس پھر میں نے جلدی باقی اپنا یہ کچن وغیرہ جو ہے اس کا فرش وغیرہ بھی کلین کیا، فرش وغیرہ کیا جلدی سے۔ اور سردی اتنی ہے کہ سردی میں تو دل کرتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم لوگ ایک وہی نا برف ہوئے پڑے ہیں سب ہم لوگ، دل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور لیکن پتہ کیا ہے، جب ہم کام میں لگے رہتے ہیں نا تو ہم لوگوں کو پھر سردی فیل نہیں ہوتی۔ سردی ہمیں کب فیل ہوتی ہے؟ جب ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون میں، اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ پہ ہوں تو ہمیں بڑی سردی محسوس ہوگی، اور وہی کام ہمیں اتنے زیادہ محسوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کام کیسے ہوں گے، لیکن جب ہم لوگ کام کرنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، پھر وہی کام ہمارے لیے اتنے آسان ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ اب میں صرف اٹھی تھی کھانا کھانے کے لیے، اور شام کے برتن وغیرہ میں نے جو دھونے تھے تو بس وہ تو میری روٹین کا ایک حصہ تھے، وہی کرنے کے لیے میں اٹھی تھی۔ لیکن پھر بس جب کرنے لگے تو پھر یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، پھر کیبنٹ بھی صاف ہو گئے، شیلفیں صاف ہو گئیں، پھر صبح کے لیے سالن بھی بن گیا۔ بس یہ الحمدللہ میں فارغ ہو چکی ہوں بالکل، اور دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ ڈیلی کی روٹین سے فارغ ہونے کے بعد تو میں پھر منہ ہاتھ دھو کے تو گلیسرین لے لیتی ہوں، گلیسرین لے کے اس کو میں اپنے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ اچھے سے اپلائی کر لیتی ہوں، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، اور اس موسم میں ہاتھ اور پاؤں تو اتنے زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں نا، تو ہمیں نا دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی لازمی طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنا خیال رکھیں گے تو ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے نا۔ باقی اگر آپ کو میرے چینل میں تھوڑی سی بھی کوئی بات اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور پلیز مجھے فالو کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔